ہوں یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امیر محمد صاحب یہ لیکچر ذرا اچھے طریقے سے سنیے، دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ جی پڑھا جی ہے، عمران بھائی، آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ضرور۔ اس سے متمکن یہ جو حروف عاملہ کی دو قسمیں، ایک وہ حروف کے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ حروف عاملہ کے جو فعل عمل کرتے ہیں۔ جو حروف عملہ اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی پانچویں قسم ہے حروف ندا۔ یہ جو حروف ندا ہیں، یہ حروف ندا اگر منادہ مضاف پر داخل ہو تو اس کو نصب دیتے ہیں، جیسے یا عبداللہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے ان کی یہاں پہ بات مان لی، ہم یہاں پر کوئی چوں چرا نہیں کر رہے ہیں۔ یا تعلن جبلن، یہاں پر مشابہ مضاف کو بھی انہوں نے نصب دے دی۔ غیر معین نکرہ غیر معین کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے یا رجلا خذ بیدی۔ یہ تین صورتیں بیان کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ وہ منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد پر علامت رفع، کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ علامت وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زید ہے، یہ جو زید ہے، زید مفرد منصرف صحیح ہے، زید کیا ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، اور جو مفرد منصرف صحیح ہے وہ اسم متمکن ہے، اور جو اسم متمکن ہے وہ معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ تو زید معرب ہے، لیکن جیسے ہی اس پر یا حرف ندا داخل ہو گیا یہ مبنی بن گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں یہ جو دوبارہ، کہ معرفہ بن جاتا ہے اس وجہ سے۔ نہیں معرفہ تو پہلے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں، اگر تو آپ کو اس بارے میں علم ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، اگر آپ نہ جانتے ہوں تو میرا یہ لیکچر آپ خاموشی سنیے گا، آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ میں آپ سے جب پوچھوں تو اس کے بعد آپ جو ہے نا، یہ میں گویا کہ ایسے سوالات کر رہا ہوں کہ یہ سوالات ہر طالب علم کے ذہن میں کھٹکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ذرا دوبارہ بیان کر رہا ہوں، آپ اچھے طریقے سے بیان سنیے گا کہ بھئی یہ جو اسم متمکن ہے، سوری، یہ جو اسم ہے، اسم میں حروف عملہ دو قسم ہیں، ایک وہ حروف عملہ کی جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ حروف عملہ کہ جو صرف کس میں عمل کرتے ہیں، فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ جو حروف عملہ اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی پانچ قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نمبر جو حروف جارہ وغیرہ وغیرہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں آتا ہے کہ بھئی حروف ندا۔ یہ جو حروف ندا ہیں یہ بھی اسم میں عمل کرتے ہیں۔ کس طرح کے حروف ندا؟ منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، جیسے یا عبداللہ ہے، مشابہ مضاف کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے یا تعلن جبلن، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نکرہ غیر معین کو بھی نصب دیتے ہیں، جیسے یا رجلا۔ اب چوتھی انہوں نے صورت یہ بیان کی کہ منادہ مفرد معرفہ کو، منادہ مفرد معرفہ کو مبنی پر علامت رفع پڑھا جاتا ہے، مبنی پر علامت رفع پڑھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زید ہے جو مفرد معرفہ ہے، یہ اس متمکن کی قسم ہے، اور اس متمکن معرب ہے، تو یا کے داخل ہونے کے بعد زید و مبنی کیسے بنا؟ اگر یہ مبنی ہے تو پھر اس کو معرب میں کیوں ذکر کیا گیا، اور اگر یہ معرب ہے تو پھر اس کو مبنی کیوں بنایا گیا؟ حضرت اعجاز صاحب کچھ آپ یہ لیکچر سمجھ رہے ہیں؟ اعجاز بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے حضرت، آپ بولیں بولیں۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ رہی ہے، بات بیٹھ رہی ہے؟ جی بیٹھ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اچھا جی۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ زید یہ نہیں ہے تو معرب ہے، لیکن یہ مبنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کا جواب، پہلا یہ سوال کہ یہ مبنی کیوں ہے، دوسرا یہ سوال کہ بھئی اس پر رفع کیوں پڑا جاتا ہے، جبکہ اوپر آپ دیکھیں تین آپ دیکھیں، یا عبداللہ میں دال پر فتح آ رہی ہے،
یا طالعن میں نصب آ رہی ہے، یا رجلن میں نصب آ رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو زید ہے اس پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ جو یا زیدو ہے نا، یا زیدو، اصل میں یہ مخفف ہے ادعو زیدن سے، ادعو زیدن سے، ادعو زیدن سے۔ اب دیکھو کہ ادعو زیدن میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، زید ہے وہ منصوب ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زیدن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ منصوب ہے، جب یا ادعو 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 زیدن، ادعو زیدن سے، ادعو ادعو زیدن، محذوف ہے۔ جی ہاں، ادعو یہاں پر فعل محذوف ہے، ادعو جو ہے نا یہ فعل مضارع ہے، جی جی مطلب یہ ہے کہ یا زیدو کا معنی ہے ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو بلاتا ہوں، یا زیدو کا معنی کیا ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ جی جی تو اس میں آنا ضمیر جو ہے نا فاعل مستتر ہے، اور زیدو جو ہے نا یہ دیکھو نا، یا زیدو کو اگر آپ کھول کر لکھیں گے تو یہ یوں لکھا جائے گا ادعو زیدن، ادعو زیدن لکھا جائے گا، تو جب ادعو زیدن لکھا جائے گا ادھر زید پر نصب آ رہا ہے، تو یہاں پر جب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو مخفف ہے یہاں پر زید پر جو ہے نا وہ ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہاں پر بھی یوں ہونا چاہیے کہ یا زیدن ہونا چاہیے تھا، یا زیدو کیوں آ رہا ہے؟ یہ بات سمجھانا مقصد ہے آپ کو کہ جب یہاں تک جو میں نے بات بولی ہے یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھ میں آیا وہ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میں اس کو دوبارہ بولوں۔ لطیف نواز صاحب دوبارہ تو آپ بتائیے۔ ہیں جی دوبارہ؟ حضرت میں تھوڑا لیٹ سے آیا، سمجھ نہیں پایا آپ کیا بول رہے ہیں، تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کر دیں آپ۔ ہاں دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا آپ اچھی طریقے سے سنیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، سوال کو پہلے چھوڑتے ہیں، ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو حروف عاملہ ہیں ان کی دو قسمیں۔ نمبر ایک وہ حروف عاملہ کہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور نمبر دو وہ حروف عاملہ کہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ اب جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں آپ نے پڑھا ہے۔ نمبر ایک حروف جارہ، نمبر دو حروف مشبہ بالفعل، نمبر تین ما والمشبہتان بلیس، نمبر 4 لا نفی جنس، نمبر 5 حروف ندا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جس کو سمجھ جی میں آئے گی بالکل بالکل۔ ہینڈ ریس کیجیے، ہینڈ ریس کرتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا۔ جی لطیف نواز صاحب آپ کی طرف سے ہینڈ ریس نہیں ہوا، مطلب یہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو حروف ندا ہے نا، یہ حروف ندا جہاں پر بھی داخل ہوں گے، جس جگہ پر بھی حروف ندا داخل ہوں گے تو یا جو ہے نا یا یہ ادعو سے مخفف ہے۔ بالفرض یہ ہے، دیکھیں اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے بھائی یا عبد اللہ ہے، یا عبد اللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یا عبد اللہ ہے، یہ اصل میں یوں ہے ادعو عبد اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں کیا ہے، ادعو عبد اللہ ہے، ادعو عبداللہ عبد اللہ ہے کہ میں عبداللہ کو بلاتا ہوں، یا جی عبد اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں عبداللہ کو بلاتا ہوں۔ تو اب ادعو فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، عبد اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ بنے گا، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، منصور۔ جی منصوب ہوتا ہے۔ جی حسن رضا صاحب مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ جی جی حضرت یہ منصوب ہوتا ہے حضرت، جیسے یا عبداللہ ہی ہے تو ہاں اس میں تو مضاف کا بھی وہ کنڈیشن آ رہا ہے اور یہ منصوب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یا تعلین میں بھی منصوب، یا تعلین منصوب، ٹھیک ہے جی، نکرہ غیر معین بھی منصوب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یا ادعو کے قائم مقام میں ادعو فعل فاعل مل کر آگے جو بھی منادہ ہوگا وہ اس کا مفعول بہ بنے گا، تو یہ جو زید ہے یہ بھی مفعول بہ بن رہا ہے،
زید بھی مفعول بہی بن رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زید پر نصب پڑھا جاتا، حالانکہ زید پر زیدن نصب، پڑھا جاتا ہے. ہاں نصب نہیں پڑھا جاتا، زید پر نصب نہیں پڑھا جاتا، پڑھا جاتا ہے. نہیں دو نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ نہیں، زید پر نصب نہیں پڑھا جاتا نا، لیکن زید پر ضمہ پڑھا جاتا ہے. زما پڑھا جاتا ہے. جی حضرت زیدن پڑھا جاتا ہے. زیدو پڑھا جاتا ہے نا، جب تنوین نہیں پڑھی جاتی، زیدو پڑھا جاتا جی ہے، جی زیدو جی حضرت زیدو پڑھا رفع جائے گا. پڑھا جی جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زید مفعول بہی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو منادہ ہے وہ مفعول بہی ہوتا ہے، منادہ مفعول بہی ہوتا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ یا زیدن ہونا چاہیے. یہ یا زیدو کیوں ہے؟ جس کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ ہینڈ ریز کرے، میں پھر آگے چلوں. نہیں سمجھ میں آئی تو پھر میں دوبارہ وہ کہوں گا. کوئی بات نہیں، میں 100 مرتبہ بھی اس تقریر کو دوبارہ دہراؤں تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں دہراؤں گا. شرط یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. لطیف نواز صاحب، جی جی مصعب. آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں مصعب نہیں. ہاں حضرت بحث یہ ہے کہ یہاں پہ یا زیدو کیوں آیا ہے، اسی کا ہاں یا بحث ہے. زیدو کیوں آیا ہے، سوال یہ ہے کہ زیدو کیوں آیا ہے، حالانکہ تو مفعول بھی. حضرت یہاں پہ جو منادہ ہے، یہ حرف ندا جس میں داخل ہوتا ہے اسے منادہ بولتے ہیں. تو منادہ یہاں پہ مفرد ہے اور معرفہ بھی ہے، تو حضرت اس کا کنڈیشن وہی ہے کہ رفع بر مبنی بر فتح ہوگا. سوال یہی یہ ہے ہوگا کہ نا حضرت، یہ مبنی پر فتح یا کیوں ہے؟ زیدو ہو جائے. سوال یہ ہے کہ یہ کیونکہ مبنی پر فتح، حضرت یہ پہلی بات مفرد ہے اور معرفہ ہے، تو اس علامت سے اسے ہم رفع بر مبنی بر فتح پڑھتے ہیں ہم، تو یا جہدو ہوگا یہاں پہ. سوال تو یہ ہے نا کہ یہاں پر اس کو مبنی پر علامت رفع کیوں پڑھ رہے ہیں، سوال یہ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر مبنی علامت رفع کیوں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ مفعول بہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ زید مفرد منصرف صحیح ہے، اس کو معرب ہونا چاہیے، یہ مبنی ہے کیوں؟ ہاں یہ تو ہے حضرت، یہ سوال ہے کہ نہیں؟ جی 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 حضرت بالکل آپ کا سوال ویلڈ ہے. یہ سوال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی جی حضرت بولیں. جی 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 حضرت جی. بالکل بہت دلچسپ بات ہے، بہت اچھا جی، دلچسپ. اچھا جی، لطیف نواز صاحب کی طرف میں آتا ہوں، اس کو صرف 2 باتیں سمجھاتا ہوں. کہ لطیف نواز صاحب آپ نے منصوبات پڑھے ہیں نا، منصوبات کیا ہوتے ہیں؟ مفعول ان میں سے ایک ہے مفعول بہی. مفعول بہی منصوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی. اچھا، جی حضرت تو منصوب اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ عبداللہ ہے، یہ مفعول بہی ہے، منصوب ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ نے نصب دی، ہم نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یا تعالی جبرن میں بھی انہوں نے نصب دی، ہم نے ان کی بات مان لی. اس کے بعد یا رجلن میں بھی انہوں نے نصب دی، ہم نے ان کی بات مان لی. ٹھیک ہے کہ مفعول بہی جو ہے. آگے پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی. جی جی سر آ رہی. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو زید ہے نا، یہ ایک تو مبنی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پر رفع آتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ زید منصوب ہے، یہ مفعول بہی ہے، منصوبات میں سے اس پر تو رفع نہیں آنا چاہیے، اس پر تو نصب آنا چاہیے. رفع کیوں آ رہا ہے اس پر؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ زید مبنی نہیں ہے، معرب ہے، اس کو تم نے مبنی بنا دیا ہے. لطیف نواز صاحب جی کچھ سمجھ میں آیا؟ جی جی جی. ہاں اب تھوڑی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس کے بعد ہمارے سفیان صاحب ہیں، وہ شاید آپ کو کچھ سمجھا سکیں گے. جہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اس کا دیتے ہیں اب جواب. اب یہاں پر جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جو یا زیدو ہے نا، یا زیدو، یہ اصل میں تھا ادعو کا. یا زیدو اصل میں کیا تھا؟ ادعو کا. جو ہم نے ادعو زیدن نکالا وہ اعتراض کو بنانے کے لیے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ادعو زیدن جو ہم نے نکالا تھا نا، وہ کیا تھا؟ کس کو بنانے کے لیے؟ اعتراض بنانے کے لیے ہم نے نکالا تھا. لیکن یا زیدو اصل مخفف ہے ادعو کا. اب یہ لکھ لیجیے، اپنے لکھ لیجیے، اپنے رجسٹر میں لکھیں. یا جی زیدو یہ مخفف ہے ادعو کا، ادعو کا. جی لکھیں آپ سفیان صاحب، آپ لکھ کر ان کو بھیجیں. ادعو کا، ادعو کا لکھیں.
یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ میسج میں ڈال دیں تاکہ سب بھائی دیکھ لیں. ادعو کا لکھیں سفیان صاحب. ہاں یہ ادعو کا یہ اس کا مخفف ہے. یا زیدو کس کا مخفف ہے؟ ادعو کا. ٹھیک ہے جی. تو اب پہلے اعتراض کا جواب. عمران بھائی، جی جی عمران بھائی جو یا میں ادعو ہے تو جی یا جی عبداللہ میں بھی تو یا میں ادعو آنا چاہیے، پھر یا زیدو ہاں میں ہاں ہے اس میں یا. بھی ہے اس میں بھی ہے ہاں وہاں پر اس میں بھی ہے. ہم ادھر بھی چلیں گے لیکن آپ جو ہے نا آپ صرف اس بات کو سمجھیں وہاں پر بھی چلیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں گویا کہ وہ تین صحیح ہے، صورتیں نہیں ہیں. یہ صرف ایک صورت ہے. صحیح. ہمیں پہلے اس کو حل کرنا ہے. وہ خود بخود حل ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آئی؟ آپ وہ پچھلی جو تین صورتیں ہیں نا اس کو آپ ذہن سے نکال دیجئے ایک مرتبہ. وہ گویا کہ نہیں ہے. اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم نے حل کرنا ہے. زیدوں میں دو سوال ہے. نمبر ایک زید مورب ہے، اس کو مبنی بنا دیا گیا. دوسری بات یہ کہ یہ مفعول ہے، اس کو ضمہ دے دیا گیا. تو یہ دو بڑے سوال ہیں. اس کو ہم نے حل کرنا ہے. لطیف نواز صاحب آپ نے سمجھا بھائی؟ یہ جی ایک یہ مورب ہے، اس کو مبنی بنا دیا گیا. اور دوسرا یہ منصوب ہے، اس کو کیا کر دیا گیا؟ مرفوع بنا دیا گیا. جی ٹھیک ہے نا؟ یہ دو بڑے سوال ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو مبنی بنایا تھا یہ مبنی اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو یا زیدو ہے نا یہ ادعو کا مخفف ہے. ادعو کا مخفف ہے. یعنی اصل میں یہ عبارت تھی ادعو فعل مضارع اور جو ضمائر میں سے کاف ہے. میں وہاں پر لے چلتا ہوں آپ کو، ایک منٹ، تاکہ آپ کے ذہن میں بات صحیح طرح بیٹھ جائے. یہ تھوڑی باریکی اس میں ضرور ہے لیکن یہ بڑے کام کی بات ہے. حضرت یہ ادعو تھوڑی کا یہ منصوب منفصل ہے. ہاں کاف ضمیر خطاب منصوب متصل کا. جی جی ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی طرف آ گئی. یہ دیکھیں میرے خیال میں ابھی اس کو حسن بھائی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھے طریقے سے. حسن جی بھائی الحمد سمجھ للہ. میں آ رہی ہے بات؟ جی الحمد للہ حضرت. اب یہ دیکھو یہ ہے نا زارا باقا میں جو کاف ہے نا یہ کاف اب ملا کس کے ساتھ؟ اب یہ کاف جو ہے نا یہ ملا ادعو کا سے. ادعو. ادعو جی سے تو یہ کیا بن گیا؟ ادعو کا بن گیا. جی کیا بن گیا؟ ادعو کا. تو یہ ضمیر کی وجہ سے جو ہے نا منسوب ہو گیا. نہیں 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 اب منصوب کی طرف آپ نہ جائیں. آپ جی اس کو چھوڑ دیں. منصوب اس کی ٹھیک. طرف نہ جائیں. آپ صرف جو راستہ میں نے بتایا ہے نا صرف اس پر آپ چلیں. میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑیں. یہ چلیں یہ تھوڑی اس میں باریکی ہے. میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑیں کہ بھئی یہ جو کاف ضمیر خطاب ہے یہ ادعو کا کے آخر میں آ گیا تو یہ بن گیا ادعو کا. اور ادعو کا جب بنا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو کاف ہے یہ جو اس میں ضمیر منصوب متصل ہے یہ مورب ہے کہ مبنی ہے؟ بتائیے گا. ضمیر مبنی ہوتی. مبنی ہوتی ہے. اب گویا کہ آپ نے جواب دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب جی آپ نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا. ہاں ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں وہاں پر ادعو کا میں وہ یا زیدو میں آتے ہیں. چلتے ہیں وہاں پر چلتے ہیں. اب آپ کو سب کو بات تقریباً سمجھ میں آ گئی ہے. ذرا غور سے جی سنیے گا دوبارہ. تقریباً ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. تھوڑی سی رہتی ہے صرف آپ 1 منٹ کی توجہ میں چاہوں گا آپ سے بس. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ سب بات سمجھ میں آ جائے گی. لو جی ہم یہاں پر آ گئے. یہ ہم یا زیدو پر آ گئے. اب یہ زیدو کاف کی جگہ پر ہے. ادعو کا میں جو کاف ہے کیونکہ کاف کی جگہ پر ہے. کاف کیا ہے؟ مبنی ہے نا. تو زیدو کو بھی ہم نے مبنی مان لیا کیونکہ یہ کاف کی جگہ ہے. اچھا. اس کی جگہ ہے ضمیر کاف کی کی جگہ. جگہ یعنی ضمیر کی جگہ ہے. ہاں تو ضمیر ضمیر کاف کی کیا جگہ ہے؟ ہے. جی ضمیر مبنی ہے نا. جی ضمیر ضمیر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بدلتا نہیں ہے. ہاں تو جب بالکل وہ صحیح بولا. مبنی ہے ہم جو اس کی جگہ پر رکھیں گے یعنی جو اس کا نائب بنائیں گے تو اس کو مبنی بنا کر رکھیں گے نا. اگر مبنی نہیں بنائیں گے تو وہ تو کاف کا نائب بنے گا بھی نہیں. نہیں بنے گا بالکل. بھائی دیکھیں ایک دفتر میں اگر کوئی چیئرمین ہے تو
وہ چیئرمین اگر اس کو ہم بھیج دیں، وہ کہیں پر جا رہا ہے، تو دوسرے آدمی کو جب ہم رکھیں گے تو ہم چیئرمین کا عہدہ دے کر اس کو رکھیں گے، یا یوں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کرسی پر بیٹھ جائیں بس؟ نہیں مصعب، ہم بھی آپ کو استاد مان رہے نا مصعب، ہے جی ہم بھی آپ کو استاد مان رہے نا علی نواز صاحب بٹھا کے گیا. حضرت لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے کلیئر کیا آپ نے. صحیح ہے مصعب. بہت یا بہت دو بہت اچھا. کاف ابھی ضمیر جیدہ. ابھی سوال ہے، ابھی سوال ہے. اب اوپر کا جی. عبداللہ میں نہیں ادھر بھی ہے، ادھر بعد میں چلیں گے، ادھر بعد میں چلیں گے، ابھی ادھر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چلو ہم نے بات مان لی کہ کاف کی جگہ آپ نے اس کو رکھا، اس کو مبنی بنا دیا، تو بھئی ایسا کرو کہ اس کو آپ منصوب کرو. مرفوع کیوں کرتے ہو؟ یعنی یا زیدہ پڑھو، یا زیدہ نہیں پڑھتے نہ پڑھو، لیکن کم از کم اس کو منصوب تو پڑھو، کیونکہ منصوب مفعول تو بہی پڑھو. ہے، مفعول بہی ہے نا کہ نہیں؟ جی یہ جی تو ہمیشہ مفعول بھی ہے اور ہاں. مفعول منصوب بہی. ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو منصوب پڑھیں گے تو جو دیکھنے والا ہے وہ یہ دیکھے گا یہ مورب ہے. دیکھنے والا کیا دیکھے گا؟ مورب یہ مورب ہے. اور جب یہ مورب بن گیا تو کاف کا تو قائم مقام رہا نہیں. رہا نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ضمہ دیا. جب ہم ضمہ دیں گے نا وہ اٹک جائے گا، وہ کہے گا یار یہ تو مفعول بہی ہے، اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، یہ منصوب تو نہیں ہے، یہ مضموم ہے. جب یہ مرفوع ہے تو پھر اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اس کا دماغ کھل جائے گا، کیونکہ بھئی یہ یہاں پر جو ہے نا یہ اگرچہ مفعول بہی ہے لیکن یہاں پر یہ خود بخود اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، یہ کسی کا قائم مقام ہے. اگر نصب دیں گے تو قائم مقام کا پتہ نہیں چلے گا. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی مصعب. ٹھیک ہو گیا جی. اب چلتے ہیں ذرا آگے. میں اس بات کو دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اچھے طریقے سے آپ اس کو سن لیجئے گا کیونکہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب میں دوہراؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، اور یہ ریکارڈنگ بھی الحمدللہ ہو رہی ہے. کس دوست کو دوبارہ نہ سمجھ میں آئے تو وہ دوبارہ جو ہے نا اس ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں حروف عملہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ حروف عملہ کے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر دو وہ حروف عملہ کے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. تو جو حروف عملہ اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں. نمبر ایک حروف جارہ، نمبر دو حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما والمشبہتان بلیس، نمبر 4 اس میں لا نفی جنس، اور نمبر 5 حروف ندا. تو حروف ندا جو ہیں، حروف ندا کے بعد جو منادہ ہے، منادہ کی 4 حالتیں ہیں. نمبر ایک کہ منادہ اگر مضاف ہو تو اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے، جیسے یا عبداللہ ہے. مشابہ مضاف ہو تو اس کو بھی منصوب پڑھا جاتا ہے، جیسے یا تاجا جبرن. اور نکرہ غیر معین کو منصوب پڑھا جاتا ہے، جیسے یا رجل خذ بیدی. نمبر چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس کو مبنی پر علامت رفع پڑھا جاتا ہے. تو جو چوتھی حالت منادہ کی، اس پر 2 اعتراضات وارد ہوتے ہیں. نمبر ایک پہلا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر یا زید، یہ جو زید ہے مفرد معرفہ ہے اور زید جو اس متمکن کی قسم ہے، آپ نے اس کو مورب سے مبنی بنا دیا. سوال یہ ہے کہ بھئی ایک چیز مورب ہے، اس کو آپ نے مبنی کیوں بنایا؟ نمبر 2 کہ آپ نے یہاں پر اس کو ضمہ کیوں دیا، حالانکہ یہ یا زید جو زید ہے یہ در حقیقت مفعول بہی ہے اور مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے نا کیا ہے کہ مرفوع ہے. تو یہاں پر آپ نے 2 قاعدوں کے خلاف ورزی کی ہے. پہلا قاعدہ کیا تھا کہ مورب کو آپ نے مبنی بنا دیا. دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جو مفعول بہی ہے وہ منصوب ہوتا ہے، آپ نے اس کو مرفوع بنا دیا. تو 2 قاعدوں کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یا زید جو ہے نا یہ اصل میں تھا ادعو کا، یا زید ادعو کا ہے. اور ادعو کا یہاں پر یہ جو زید ہے یہ کاف ضمیر خطاب کے قائم مقام ہے. کاف ضمیر خطاب کے قائم مقام ہے. کیونکہ کاف ضمیر خود مبنی تھا تو اب اس کی جگہ پر جو ہم رکھیں گے اس کو بھی مبنی بنائیں گے.
اس کو جب مبنی بنائیں گے پھر تمہارا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو مبنی بنایا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو نصب دے دیں. میں نے کہا جی اگر ہم نصب دیں تو یہ تو مورب ہو جائے گا, نصب دیں تو مورب ہو جائے گا. مبنی تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کا آخر مختلف بنانے کی ہوتا ہے نہیں ہے. تو جب یہ تبدیل ہوا تو مورب رہا نہیں, جب یہ مورب نہیں رہا تو کاف کے خطاب کاف کے قائم مقام رہا نہیں, اور جب کاف کے قائم مقام رہا نہیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا جی, پھر اعتراض ہوتا ہے, میں نے کہا چلو ایسا ہے تو پھر اب ہم چلتے ہیں آگے. پھر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا. اب امیر احمد کی بات, امیر محمد کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کیا کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ بھی تو کاف کی جگہ آیا ہے, یہ بھی کاف کی جگہ نہیں آیا, آیا تو اس کو ہونا چاہیے عبداللہ ہونا چاہیے. جی لطیف نواز صاحب, جی ہم سب عبداللہ ہونا چاہیے یہاں ہم اس کو مبنی ہونا چاہیے. جی یہ مورب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ مبنی بن ہی نہیں سکتا, آپ جو کچھ کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ مضاف الیہ ہو کے واقع ہو رہا ہے, اور جو مضاف الیہ ہو کے واقع ہو رہا ہے وہ کبھی بھی مبنی نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. ہاں, اب آپ کو یہاں پر اس کتاب میں یہ منادائے مفرد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی دکھ رہا ہوں سر. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ چیز ساری یہاں لکھی ہوئی ہے, یہ چیز ساری یہاں لکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں وجہ بنا منادا مفرد وقوع او حسن در موضع مبنی کے کاف اس میں حسن. کہتے ہیں کہ بھئی منادا مفرد کا مبنی بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کاف مبنی کی جگہ میں آتا ہے, کیونکہ یہ جو جا زید ہے نا یہ ادعو کا کے معنی میں ہے, اور یہ کاف جو ہے نا کیا ہے کہ مشابہ کاف حرف کے ساتھ جارہ کے ساتھ, اور جو ہے نا کیا ہے کہ در بنا خود بر یک حرف, لہذا کاف اس میرا مبنی کردن. لہذا کاف جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کس کے مشابہ ہے, وہ جو حرف جارہ ہے اس کے مشابہ ہے, لہذا وہ مبنی بن گیا. کہتے ہیں ہر اس میں کہ مود یا شفا کے شمد, ہر وہ اسم کے جو اس کی جگہ میں, مودا کا معنی کہ لطیف نواز صاحب ہوتا ہے جگہ, شین معنی اس کا, تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ ہر وہ اسم کے جو اس کی جگہ میں واقع ہو. کیا معنی بنے گا اس کا؟ اور وہ اسم کہ جو اس کی جگہ میں واقع ہو, جگہ میں واقع ہو. ہاں, اس حال میں کہ مفرد ہو وہ بھی مبنی ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ از قید مفرد, یہ جو انہوں نے لگایا نا قید لگایا مفرد ہو, کیا قید لگایا انہوں نے قید کیا لگائی کہ منادا مفرد ہو. تو اگر منادا مفرد نہ ہو بلکہ مرکب ہوگا تو یہ قانون نہیں چلے گا. جی جیسے اوپر مرکب آ گیا وہاں ہاں عبداللہ ہی. ٹھیک ہے جی, یہ مشابہ ہے. این اسم در موضع کاف اس میں واقع ہے. اما تو جانب اعراب تمکن درا ارجحت اضافت قوی است. کہتے ہیں کہ بھئی ان کی جو اعراب مورب بننے کی جو جہت ہے وہ زیادہ قوی ہے, اس وجہ سے وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ مبنی ہونے کا کوئی دخل پیدا نہیں ہوتا. اب میں نے تو یہ آپ کو بات سمجھائی, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں آ گئی ہوگی, نہیں تو کم از کم 75% تو ذہن میں آ گئی ہوگی. جی اعجاز احمد صاحب, اعجاز احمد صاحب کیا بات کرتے ہیں اس بارے میں؟ کوئی سوال ہو تو آواز آ رہی ہے؟ جی حسن رضا صاحب آپ بتائیے. حضرت الحمدللہ سمجھ میں آیا, میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ کا بات سن رہا ہوں. اچھا جی عابد صاحب. حضرت سفیان صاحب اب بولیں گے. کہیں آپ بھی تو کھانا نہیں کھا رہے سفیان صاحب؟ اعجاز صاحب بولیں گے. جی اعجاز صاحب. اچھا یہ جو میں نے کچھ بیان کیا ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کون بیان کرے گا؟ یہ چلو پورے الفاظ میں نہ بیان کرے لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اعجاز صاحب میرے خیال شاید بیان کر سکتے ہیں. جی اعجاز صاحب آپ بیان کیجئے.
جی حضرت یہ جو میں نے جو تھوڑا لیکچر بیان کیا، آپ اس لیکچر کو اپنے الفاظ بیان کیجئے، اگرچہ وہ الفاظ صریح نہ بھی ہوں، مطلب یہ کہ آپ ایسا بیان کریں کہ وہ مقصد سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت میں زیدن والا ہاں، یا زیدو، یا زیدو، یا زیدو حروف عاملہ اس میں عمل کرنے والے، اس کے دو قسم ہیں، ایک تو اس میں عمل کرنے والا اور ایک فعل مضارع پہ عمل کرنے والے، اور حروف ندی جس جگہ پر بھی داخل ہوں گے تو وہ مفعول بہ کی طرح داخل ہوں گے ہمیشہ، جو کہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور زیدو کو جو ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ زیدن، لیکن وہ زیدو ہے اس لیے کہ وہ ادعو کا یعنی کاف کی جگہ میں آیا، کاف جو ہمیشہ مبنی ہوتا ہے یعنی ضمیر مبنی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے زیدو کہ زیدن کے اوپر زیدو کا یہ آ گیا کہ وہ بھی مبنی ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، کافی بہتر ہے۔ جی ہم آپ میں سے کوئی اور جو بیان کرنا چاہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ بیٹھ جائے۔ حروف عاملہ کی اقسام دو ہیں، جی اس لطیف پر نواز صاحب، لطیف نواز صاحب آپ حروف عاملہ کی دو اقسام ہیں، اسم پر عمل کرنے والے حروف اور فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف۔ اسم پر عمل کرنے والے حروف میں حروف جارہ کے علاوہ حروف ندا بھی ہے۔ حروف ندا میں منادہ مفعول بہ ہوتا ہے، جیسے یا زیدون میں یا زیدو مخفف ہے ادعو کا، اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں، ان کی حالت مستقل ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یا زیدو پر زیدو مرفوع ہے، حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب ہونا چاہیے تھا۔ ہاں منصوب ہونا چاہیے تھا، مگر یہ جو ہے مرفوع ہے کیونکہ اس میں مخفف ہے ادعو کا، جو کا جو ہے ضمیر ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے کافی حد تک یہ بات سمجھ لی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے خاص خبریں ہوتی ہیں، تو خاص خبروں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی بھی بندہ پوچھے، یہ پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی یا زیدو، یہ جو مورب ہے آپ خود پڑھتے آئے، یہ مبنی کیوں بنا؟ اور مبنی بنا تو پھر یہ مرفوع کیوں بنا، منصوب کیوں نہیں بنا؟ تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ چلو آپ کی خدمت میں نا یہ ایک چیز میں پیش کر دوں، چونکہ آپ نے نامیر پڑھ لی ہے نا، تو نامیر پڑھنے کے بعد انسان کو یہ چیز اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ آگے چلیں۔ جی اعجاز صاحب، محمد احمد بھی تھے، عابد بھائی بھی ہیں ہمارے، حسن رضا وغیرہ بالکل خاموش ہیں۔ جی حضرت، تو کھانا کھا رہے ہیں ہم سب، سب کھانا کھا رہے ہیں؟ آواز دے دے حضرت میں کھانا کھا رہا تھا، بول دیا آپ سے، تو سمجھ رہا ہوں میں جو۔ تو آپ ابھی دفتر میں ہیں یا گھر پہنچے ہیں؟ حضرت روم پہ گھر پہ؟ ہاں روم پہ میں ممبئی۔ اچھا پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا شاید آپ وہیں دفتر میں ہی کھانا کھا رہے ہیں شاید۔ نہیں حضرت، گھر پہ۔ اچھا جی، اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں تھوڑا۔ اچھا، وہ مکالمہ جو میں نے بھیجا تھا، شاید گروپ میں نے بھیجا تھا، پتہ نہیں بھیجا تھا، وہ جو مکالمہ میں نے بھیجا تھا اس کا کس نے مطالعہ کیا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں اس کو، لطیف نواز صاحب، آپ نے اس کا مطالعہ کیا مکالمے کا؟ نہیں مقصد نہیں کی، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کو ٹائم نہیں؟ نہیں میں ٹائم نہیں پڑھانے میں۔ اچھا چلو ہم آگے چلتے ہیں نا۔
میں ذرا اس کو لے آتا ہوں آگے آپ کے ذہن میں۔ اچھا، یہ بات تو یہی ہے کہ یہ جو المہیا فی کشف اسرار الموتیٰ، سید سفیان صاحب اس کا PDF مجھے آپ بھیج دیں تاکہ میں اس کو نا ذرا دیکھوں۔ یہ ماشاء اللہ بہت اچھی کتاب ہے اور یہ میری نظر سے ابھی گزر رہی ہے۔ میں ذرا ایک منٹ یہ مکالمہ کھول لوں تو پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ کبھی کبھی نا آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لیا کریں کہ ایک چیز آپ نے پیچھے پڑھی ہے، اس کا اور مقصد تھا، اب یہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اور مقصد ہے، تو یہ آپ نا کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کر لیجئے گا، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ جی اعجاز احمد صاحب پڑھیں گے آپ؟ نکالے چیپٹر؟ ہاں جی جی پڑھیے، یہ چیپٹر پڑھیے۔ جی 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 حضرت کہاں سے پڑھوں حضرت؟ یہ شروع سے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آپ کے اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا، یہ جو مکالمہ میں نے آ لکھا رہا ہوا ہے بالکل، ہاں اس میں اوپر لکھا ہوا ہے ہاں شاگرد استاد جی مجھے اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت، یہی سے پڑھوں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے حضرت، اوکے میں پڑھ رہا ہوں۔ شاگرد استاد جی مجھے اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت یا اعراب لفظی یا اعراب تقدیری یا اعراب محلی یا بالکل یہ سب بالکل پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے میں دن رات پریشان رہتا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے اس انداز سے سمجھائیں تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ استاد جی جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ابتدا میں ہر طالب علم آپ کی طرح پریشان رہتا ہے، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو شاگرد جی مجھے اعراب کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ اعراب، ایک منٹ حضرت، مجھے اعراب کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ اعراب، پیش زبر زیر اور زبر کو کہتے ایک ہیں۔ منٹ حضرت، ٹھیک ہے سر، اعراب پیش زبر اور زیر کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ استاد جی ٹھیک ہے، آپ تو اعراب کے بارے میں کافی جانتے ہیں۔ شاگرد استاد جی وہ کیسے؟ استاد وہ ایسے کہ اعراب ان چیزوں کا نام ہے جو آپ نے بتایا، اس میں تھوڑی سی کمی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں آپ کو اعراب کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا آپ نے بتا دیا، اور اصل اعراب کی دو قسم ہیں، ایک اعراب بالحرکت جیسے اعراب بالحرکت جیسے پیش، جس کو کلام عرب میں ضمہ کہتے ہیں، اور زبر کو کلام عرب میں فتح کہتے ہیں، اور زیر کلام عرب میں کسرہ کہلاتی ہے۔ اور اعراب کی دوسری قسم اعراب بالحرف ہے، یا اس کو آپ آسان اردو میں یوں سمجھیں کہ پیش کی جگہ پیش کی جگہ جس طرح ضمہ کا استعمال ہوتا ہے، پیش کی جگہ جس طرح ضمہ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کبھی پیش میرے کی خیال جگہ میں واو آپ بھی کے استعمال ہو۔ آپ کے یہاں جو ہے نا یہ اسکرین صاف نہیں ہے شاید۔ نہیں حضرت، کوئی میسج آ جا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا اچھا کبھی اچھا۔ پیش کی جگہ واو کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح زبر کی جگہ میں فتح استعمال ہوتا ہے اسی طرح الف بھی ہوتا ہے، اور جس طرح زیر کی جگہ کسرہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح یا بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحرکت جسے ضمہ فتح اور کسرہ، اور اعراب بالحرف جیسے الف واو الف اور یا واو الف یا۔ جی استاد جی الحمدللہ کافی حد تک بات مجھے سمجھ آ گئی۔ شاگرد جی ہاں بس ٹھیک ہے۔ استاد
ابھی بس ٹھیک ہے، یہاں تک پہلی بات تو یہی ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تھوڑا بہت آپ نے پڑھا اس کو کس کس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو مزید میں اس بات کو کھولوں. نہیں الحمدللہ اعراب کے بارے میں معلوم ہے حضرت. ہاں لطیف نواز صاحب کو شاید اس بارے میں علم نہیں تھا. جی لطیف نواز صاحب. نہیں کل پڑھا میں اعراب بال لفظ وہ ہے جو لفظ کے اوپر ہوں گا، اور اعراب بالحرکہ وہ ہے جو زیر زبر پہ جو سادہ جو ہے نا وہ آئے گا. ہاں تو ابھی تو میرے خیال میں اس حد تک کافی حد تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. جی اعراب بالحرکہ اور اعراب باللفظ. ہاں چلو ماشاءاللہ. باقی کسی کو اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، نہیں تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور بات کی طرف ہم چلتے ہیں. جب یہ پتہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ہم کسی آگے اور کی طرف چلیں. ہم ترکیب کی طرف چلے حضرت. چلو ترکیب چلتے ہیں. جی چلیں. اس پہ ابھی ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں نا تھوڑا بہت. نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا یہ. جی حضرت. اچھا جی اب آپ پڑھیے یذهب المسلمون الصالحون. یذهب، ہاں یس ہے. ہاں ٹھیک ہے اس کی ترکیب پڑھوں حضرت. ہاں ترکیب. الحمدللہ. جی اس میں یذهب المسلمون الصالحون. یذهب مضارع معروف واحد مذکر غائب، المسلمون جمع مذکر سالم. اس کے تینوں اعراب لفظی رفع واو ما قبل مضموم حالت نصبی و جری، یا ما قبل مکسور مرفوع لفظا موصوف. الصالحون جمع مذکر سالم اس کے اعراب لفظی رفع و ما قبل مضموم کے ساتھ حالت جر و جری و نصبی، یا ما قبل مکسور کے ساتھ مرفوع لفظاً صفت اپنے موصوف سے مل کر فاعل ہوا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ. ایک منٹ ماشاءاللہ بہت زبردست اجازت صاحب. ماشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب ذرا الحمدللہ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ چھوٹے سے سوالات ہیں، 2 سوالات ہیں چھوٹے سے، جی کہ یہ جو جی المسلمون ہے یہ جمع تو ہے لیکن یہ جمع کون سی ہے؟ اے جمع مذکر سالم ہے حضرت. اعجاز صاحب کے علاوہ جی حسن جمع رضا بھائی. جی حسن رضا بھائی. اچھا وہ ذرا کھانا کھا رہے ہیں. جی لطیف نواز صاحب آپ بتائیے. جمع مذکر سالم ہے کیونکہ اس میں جمع کی بنا نہیں ٹوٹ رہی ہے. ہاں اچھا اس کی دوسری بنا بات سلامت ہے. اس اچھا کی دوسری بنا بات سلامت ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو المسلمون ہے یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ جمع قلت ہے. جی اعجاز صاحب. یہ جمع کثرت ہوگا حضرت. کیا نشانی ہے اس کی؟ جو 10 سے زائد افراد پہ مشتمل ہو جمع کثرت کہتے ہیں، لیکن اس میں اعراب تو سمجھ میں نہیں آئی. اس میں تو تعداد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جو 10 سے کم ہوگا وہ جمع قلت ہوتا ہے، جو 10 سے زیادہ ہوگا جمع کثرت ہوتا ہے. ایک منٹ میں آپ کی الجھن دور کرتا ہوں، صرف 1 منٹ. جی بتا دیں، بالکل بتا دیں. ایک منٹ. کسی بھائی کو آتا ہے تو وہ مجھے بتائے. سید سفیان کو تو آتا ہے، وہ شاید وہ جو ہے نا وہ تھوڑے مصروف ہیں. جی وہ خالی بیلون اڑا رہے ہیں حضرت، خالی بیلون اڑا رہے ہیں، بول نہیں رہے کچھ. اصل میں ان کے بیلون سمجھ رہا ہوں. وہ جو کچھ اڑا رہے ہیں مجھے پتا ہے. جیسے لطیف نواز صاحب نے کہا یہ جمع قلت ہے، تو انہوں نے وہ دوسرا جو وہ ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو ہاتھ سیدھا ہوتا ہے، انہوں نے ہاتھ الٹا کیا، مطلب یہ تو وہ صحیح نہیں بیان کرتا. غلط. یہ بیان صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی
اب آپ یہاں دیکھیں کہ بھئی جمع قلت کے جو اوزان ہیں نا وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں. افعال جیسے اقوال، افعلۃ جیسے آونۃ، فعلۃ جیسے غلمۃ، اور 2 جمع مؤنث سالم کے وزن جب ان پر الف لام داخل نہ ہو، یعنی جب ان پر الف لام داخل نہ ہو تو جمع قلت، جب داخل ہو تو جمع کثرت. تو اب یہاں پر سبحان دیکھو کہ اللہ، اب یہاں پر داخل ہے الف لام، داخل ہے تو کیا بنا؟ جمع کثرت. جمع کثرت. جی لطیف نواز صاحب. جی موسیٰ وہ ایک پیج پیچھے کر لیں گے آپ، پیچھے جو جس میں سے دکھا رہے تھے آپ. یہ جی 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر الف لام نہیں ہے، جی جی تو کیا بنا؟ جمع قلت. سونا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. جی لطیف نواز صاحب. اوکے، اس میں تو الف لام داخل ہونے کے بعد میں جو ہے کثرت ہو جائیں گی. ہاں یہ کثرت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت آپ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی نا آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہے. اب دیکھو ذرا ایک بات ہے، یہ اقوال ہے، اقوال ہے نا، اقوال یہ جمع قلت کا وزن ہے نا. جمع اقوال قلت. اب سوال یہ پیدا جی. ہوتا ہے کہ بھائی وہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت. اللہم افتح باب لی رحمت. ابواب. تو جی اب باب کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دستک دروازے. کیا اللہ کی رحمت کے دستک دروازے ہیں؟ اللہ اکبر. کثرت ہو گئی. یہ تو جمع قلت کا وزن ہے، اقوال کی طرح ہے. جی کیا جواب پھنس جائیں گے. جی رضی نواز صاحب. جی مول صاحب. ابواب ان کے اقوال ان کی طرح ہے نا. جی جی جی. اقوال جو بھی جمع اقوال افعال کے وزن پر آئے وہ جمع قلت ہوتی ہے نا. جی. تو ابواب رحمت کا، اپنی رحمت کے دروازے، یعنی اللہ سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رحمت کے دروازوں میں داخل کر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ 10 ہیں؟ نہیں. تو ابواب کیوں آیا یہاں پر؟ جی جمع تو ہے، باب کی جمع ابواب، مگر جو ہے لیکن یہ اقوال ہے نا. دیکھیں نا، افعال کی طرح اقوال، ابواب. ابواب. جی. اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ جو باب ہے نا، باب کی جمع صرف آتی ابواب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آتی. تو یہ سیاق و سباق سے پھر ہم اس سے کبھی جمع قلت معنی مراد لیتے ہیں اور کبھی جمع کثرت مراد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دروازے، رحمت کے جو دروازے ہیں وہ وسیع ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ تعداد مقرر نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم ابواب ان سے جمع کثرت مراد لیں گے، جمع قلت نہیں لیں گے. جی ٹھیک ہے حضرت. ٹھیک. دیکھو نا، ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ خود پڑھ رہے ہیں کہ افعال جو ہے نا یہ جمع قلت کا وزن ہے. تو جب ابواب آ گیا تو اب ابواب تو جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ دروازے، جو رحمت کے دروازے معاذ اللہ وہ 10 تک ہیں، حالانکہ اللہ کے رحمت کے دروازے تو وسیع ہیں. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ بھئی اصل باب کی جو جمع ہے نا وہ ابواب کے علاوہ اور کوئی نہیں آتی، یا کوئی آتی ہے تو لا کر ہمیں دو. اگر کوئی آتی ہیں لا کر دو. بس ان کی بات یہی ہے کہ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ آپ باب ان کے ہمیں کوئی جمع بتائیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، وہ خود خاموش ہو جائے گا. تو اصل بات کیا ہے پتہ ہے کیا ہے کہ جو سوال ہوتا ہے نا اس میں خود جواب موجود ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جی آگے چلیں. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آگے چلیے. جی یقرأ زید کیا ہے؟ زید الغبیہ. غنی. غبی.
غبی جی معنی کیا بنے گا اس کون کا؟ سے؟ پڑھتا ہے غبی زید، مانے پڑھتا ہے زید، زید ایسا ہے کہ جو بالکل غبی ہے، اس کو کوئی بات سمجھ مانے میں کند نہیں آتی۔ ذہن ہے، ہاں کند ذہن۔ کند ذہن بھی حد ہوتی ہے، غبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک لمحے کے لیے ایک لفظ بھی یاد نہ ہو، اس کو غبی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر وہ میں نے شاید حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کی شاید میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی، آپ کو پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں حضرت بتائے نا، بتائے۔ یہ بہت بڑی ایک ایمان افروز حکایت ہے، اور یہ آپ اپنے نا ذہن میں بٹھا دیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، دین کا علم جو پڑھ رہے ہیں، دین کا علم جو بھی پڑھتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں ہوتا ہے۔ اب یہ سبحان جو دین اللہ۔ سیکھ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ حضور ہمارے حال سے واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب پڑھایا نا، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں اساتذہ کرام اس قسم کی ایسی جو باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں یا اس طریقے کی جو کتابوں میں ہیں وہ بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی یہ کند ذہن تھے، اور کند ذہن بھی اتنے تھے کہ حد تھی۔ یعنی کند ذہن ہونا ہے نا، ایک تو کند ذہن ہونا ہے، دوسرا بات یہ کہ کند ذہن ہونا اتنا تھے کہ حد تھی۔ مطلب یہ کہ ان کو کبھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے تھے، اچھا۔ دن رات محنت کرتے تھے، رات کو بہت جو کیا ہے کہ پڑھتے تھے۔ جب صبح ہوتی تھی استاد ان سے سبق پوچھتے تھے تو سبق نہیں بتا پاتے تھے، اور استاد ان کو طرح طرح کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ وہ جو کیا ہے کہ ہم جو استاد ان کو الفاظ کہہ سکتے تھے، کیونکہ ہم ان کے ہم پلہ نہیں ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہیں، اس لیے ہم وہ جی جی، الفاظ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ استاد ان کو کافی کچھ کہتے تھے۔ ان کو یہاں ماشاء تک کہتے تھے کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے پڑھنا، آپ کیا کرو گے، آپ بھاگ جائیں، یہ کریں وہ کریں، چھوڑ دیں۔ آخر کار ایک رات اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آپ پڑھ رہے تھے کہ رات کا تقریباً آدھی رات گزر چکی، یا آپ یوں کہیں کہ 3 پہر رات کے گزر چکے، آپ پڑھ رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ سے یہ فرمایا کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کہ میں ویسے بھی ساری رات پڑھتا ہوں تو صبح کو استاد کو سبق نہیں سنا پاتا، اب اگر یہ 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ اگر میں نے نہیں پڑھا تو یہ 4 سے 5 6 منٹ کیا ہے کہ یہ میرے جیب نکل جائیں گے، یہ واپس میرے کبھی آئیں گے بھی نہیں، لہذا میں نہیں آ سکتا۔ وہ شخص واپس چلا گیا، پھر واپس آیا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ بھئی آپ کو کیا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے۔ حضور کا نام نہیں لیا، نے کہا کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے، تو وہ پھر بھی واپس نہیں آئے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب کیا ہے کہ وہ جب انہوں نے سنا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، تو آپ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے تفتازانی تو بتا کہ تجھے کس چیز نے آنے سے روکا؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو میری باتوں سے واقف ہیں، میرے حال سے واقف ہیں کہ نہ مجھے سبق سمجھ سبحان میں آتا ہے، نہ مجھے اور کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، میں دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی صبح کو استادوں کی میں ڈانٹ کھاتا ہوں۔ تو آپ کتابوں میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے کہ آپ نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا سینہ ان کے سینے سے ملایا۔ تو جب صبح ہوئی تو جب حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے جب یہ سوال کیا
استادوں سے سوال کیا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ استاد ہکے بکے رہ گئے. استاد نے کہا کہ تو کل والا تفتاداری نہیں ہے، بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے پھر سارا اپنا سنایا. یعنی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ بالکل بیداری کی حالت میں ہوئی ہے. بیداری کی حالت میں، یعنی نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں. تو ہمیں اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کی نگاہ میں ہیں. تو ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی میرے بھائی ہیں، یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت بڑے خوش نصیب، اتنے خوش نصیب ہیں جس کی کوئی حد نہیں. دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. جب آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ چلو میں چھوڑ دوں. تو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ علم دین سیکھنا نہیں چھوڑنا. علم دین کو آپ پڑھ رہے ہیں، عبادت سمجھ کے پڑھیں، ہو سکے تو وضو کر کے پڑھیں، ہو سکے تو وضو کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جناب نے سمجھا کہ بھئی موبائل میں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں بیٹھا رہوں گا. وضو کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی عام علم نہیں ہے، یہ بہت بابرکت علم ہے. حسن رضا صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. اس کو انہوں نے بھی بولا ہے، وہ دعوت اسلامی کے جو مفتی حسان رضا ہے نا اتاری صاحب، اس کو بیان کیا انہوں نے اپنا درس جب دیتے تھے نا، تو اس میں یہ بات بتایا انہوں نے، سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ کا. جی لطیف نواز صاحب، آپ سن رہے ہیں بات؟ ہاں میں سن رہا، یاد تھا میرے کو، مگر پھر بھی میں بولا دوسرے اور لوگ مستفید ہو جائیں گے بول کے، اسی لیے میں خاموش بیٹھ گیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس علم کو آپ عبادت سمجھ کے پڑھیں، عبادت سمجھ کے پڑھیں، عبادت سمجھ کے. جب آپ اس کو عبادت سمجھ کے پڑھیں گے نا، یہ علم آپ کو پھر آئے گا، یہ آپ کو علم فائدہ بھی دے گا، یہ آپ کو علم دنیا میں فائدہ دے گا، اخروی فائدہ دے گا. آپ کو یہاں تک کہ آپ کے ذہن فریش رہیں گے، آپ دن رات جو ہے نا کہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے. اس لیے ماشاءاللہ آپ جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی، وہ ظاہر بات ہے وہ عبادت سمجھ کے ہی پڑھ رہے ہیں. جی آگے ترکیب کریے اعجاز صاحب. جی کروں حضرت؟ ہاں جی. یقرأ زید الغبی، یقرأ مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید مفرد منصرف صحیح. ان کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً موصوف. الغبی مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً صفت. صفت اپنے موضوع اپنے صفت سے مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ بڑا زبردست، بہت ہی خوبصورت. میں کہتا ہوں کہ اب حسن رضا بھائی بیان کریں تو بڑا دل خوش ہو جائے گا، یا محمد احمد صاحب، یا لطیف نواز صاحب، اس میں سے کوئی ایک. لطیف نواز صاحب. جی منصور. جلستی، جلست المرأتان الآکلتان، جلست المرتان آخلتان. اچھا یہ اگر آپ کو تفصیل سے نہیں بھی آتا نا، تو آپ وہ شارٹ بھی کیجئے گا، ڈرنا نہیں ہے. بالکل. جلستی، جالاستی، یہ جالاسات ہے. یہ جو چونکہ ہم نے آگے ملایا تو اس لیے جالاساتی ہو گیا، لیکن جالاسات جی مؤنث کے لیے. نہیں اصل میں کیا ہے، جو دو ایک جیسے آ جاتے نا جزم والے حرف، تو پہلے والے جزم حرف کو یا زیر دیتے. جی پڑھیے. جی لطیف نواز صاحب. جلست ہے نا مصحف؟ جلست ہے. جی جلست واحد غائب مؤنث، اس کے تینوں اعراب صحیح. جی نہیں اعراب صحیح نے کو بولو.
جی حضرت بول دیا بس ہے نا از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح. مبنی نہیں پر فتح. مبنی بر یہ سکون ہاں یہ مبنی بر سکون ہے. واہ بھائی مبنی واہ، بر صحیح کہا. سکون، مبنی بر سکون. ہاں امرتانی صیغہ تثنیہ غائب. جی اس کی ہیلپ کیجیے سید سفیان صاحب، ہیلپ کیجیے. جی حضرت جی صیغہ تثنیہ غائب، دو عورتیں. امرا امراتانی. العاقبتانی صیغہ تثنیہ المرأتان، لطیف نواز صاحب یہ بنے گا المرأتان معرف باللام اسم مثنی. اس کے 3 اعراب لفظی: رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً موصوف. آگے العاقبتانی معرف باللام. جی آگے پڑھو. العاقبۃ معرف باللام اسم مثنی. جی پڑھیے. اس میں مثنیٰ، اس کے 3 اعراب لفظی: اس کے 3 اعراب لفظی. رفع عاقبتانی الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، رفع ما قبل الف مفتوح کے ساتھ. نہیں الف حالت رفعی الف ما قبل مفتوح کے ساتھ. بولیے وقت جی حالت الف رفعی الف حالت رفعی رفعی ما قبل ہاں مفتوح کے ساتھ. ہاں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ایسا. ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا الف اور یا ما قبل مفتوح. میں ایک بار کر رہا ہوں حضرت، آپ سنیں. کیجیے. جلستی واحد مؤنث غائب از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح مبنی بر سکون مبنی بر سکون الامراتانی اس میں الامراتانی اس میں مثنی، اس کے 3 اعراب لفظی: الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً موصوف. ٹھیک ہے. اور یہ عاقبتانی اس میں مثنی، اس کے 3 اعراب لفظی ہوں گے: رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یعنی الف اور یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مفتوح مرفوع لفظاً موصوف. ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں، ایسا بولیے حالت رفعی الف ما قبل ہاں مفتوح کے ساتھ، حالت حالت نصبی و جری ہاں یا ما قبل مفتوح کے حالت ساتھ. رفعی ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر مفتوح کے ساتھ جی مکسور بولا میں. نہیں مفتوح زبر آتا. ہاں جی تا پہ زبر. ٹھیک ہے. تو حالت نصبی اور جری ما قبل مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے، مگر آپ کیا کریں، وہ نہیں بولے صفت ہے، صفت موصوف سے مل کر فاعل بنی. فاعل اچھا ہاں صفت ٹھیک ہے. صفت اپنے موصوف سے مل کر فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں ماشاء اللہ. اس کے معنی بولے بیٹھے 2 عورتیں، عقل مند عورتیں، ہاں دو عقل مند جی عورتیں بالکل بیٹھی. جی. حضرت کی آواز نہیں آ رہی. جی میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں. اچھا حضرت میں ایک ترکیب کرتا ہوں. ہاں جی کون سی کروں میں؟ یسمع ولد ذہین. اچھا ٹھیک ہے. یسمع، اچھا ٹھیک ہے. یسمع ولد ذہین. یسمع، ہاں یسمع فعل مضارع معروف صیغہ برائے واحد مذکر غائب. ہاں ولدن مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی: حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ. یہ ہوئی مرفوع لفظاً صفت.
मौसूफ मौसूफ सॉरी मौसूफ। अब आगे ज़हीन की बारी। ज़हीनुन, ज़हीनुन, ये ज़हीनुन क्या है? हाँ, ज़हीनुन भी मुफरद मुनसरिफ सही है। इसके तीनों राब लफ्जी, हालत रफ़ई ज़म्मा के साथ, हालत नस्ब फतह के साथ, हालत जर कसरा के साथ, मरफू लफ्ज़न मौसूफ, मरफू लफ्ज़न सिफत, सॉरी सिफत। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फाइल बना, और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। खबरिया हुआ। सुभान अल्लाह। माने माने बोलिए। 7 करोड़। 7 माने करोड़ बोलो। सुनता है ज़हीन लड़का। क्या सुनता है ज़हीन बच्चा? सुनेगा, सुनता है या सुनेगा ज़हीन लड़का? सुनता या सुनेगा ज़हीन बच्चा? है, सुनता है या सुनेगा ज़हीन बच्चा, ज़हीन लड़का। वो सॉरी जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, मैं कोई और समझा शायद। वो उसने ख्वाब के बारे में मुझसे पूछा था। जलसा सबियुन सईदुन। मैंने कहा ख्वाब के बारे में उसने मुझसे पूछा था, मैंने जलसा फेल माजी वाहिद, फेल माजी वाहिद गायब, मुज़क्कर का है। मुज़क्कर गायब। सबियुन, सबियुन सही तो नहीं है ना ये? ये वो है जारी मजरा है। ये तो मुफरद मतलब है मुनसरिफ, जारी मजरा। हाँ, जारी मजरा, मुफरद जारी मुनसरिफ, मजरा। जारी मजरा सही बोलते हैं इसको। मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। जारी मजरा सही। जी। इसको तीन एराब लफ्जी, इसके तीनों एराब लफ्जी, रफा जम्मा के साथ बोलते जाइए। रफा ज़म्मा के साथ, नसब फतह के साथ, जर कसरा के साथ। रफा जम्मा के साथ, फतह नसब के साथ, नसब फतह के साथ, नसब फतह के साथ, जर कसरा। जर कसरा के साथ में। सईदुन, ये भी वही है। मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही हो जाएगा। ये इस तमक्किन का पहला किस्म। सुभान अल्लाह, बेशक। इसका भी एराब सेम सेम बोल दीजिए बस। हालत नस्बी सेम वही बोले, हालत रफी पेश के साथ, हालत रफ़ई पेश के साथ, हालत रफ़ई, नस्बी नस्बी हालत रफी ज़म्मा के साथ, हालत नस्बी फतह जर के साथ, हालत जरी कसरा के साथ, हालत जरी कसरा के साथ। सिफत। मरफू सिफत, लफ्ज़न, मरफू मरफू लफ्ज़न, मरफू लफ्ज़न, सिफत। 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 तो हाँ, आप देखो, सिफत अपने मौसूफ से मिलकर फाइल बनी, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया फेलिया खबरिया हुआ। फेलिया खबरिया। अच्छा हसन भाई, एक बार और लतीफ भाई कर दें आप। हाँ हाँ बोलिए हजरत। हजरत आप कुछ बोल रहे थे थोड़ी देर पहले भी। हाँ हाँ, वो असल में किसी की कॉल आई थी। अच्छा, हाँ हाँ, चले अभी मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको काफी हद तक बात समझ में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हजरत हम चाहते एक बार और लतीफ भाई को करें, उनका भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। वो रफा नसब और वो जरी वो नहीं पहचान पा रहे, थोड़ा सा ये भी लतीफ़ लोग भी नवाज नहीं। साहब अभी हाँ, एक लतीफ़ बार नवाज साहब जो है ना, अभी ये जब अकेले में बैठते हैं ना, जब मुताला करते हैं तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। अब ये यहाँ तक समझ गए हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये आगे खुद समझ जाएंगे। जी लतीफ़ नवाज साहब। जी जी इंशाल्लाह सब। हाँ, चूँकि बाद औक़ात यूँ भी होता है कि जो तलबा होते हैं वो जब अक्सर जो है बैठे होते हैं तो उस वक्त उनको इतना समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो अकेले में बैठते हैं ना तो सुकून के साथ जब बैठते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़हन में कोई न कोई बात डाल देता है, वो आराम सुभान से अल्लाह, बेशक बेशक। ये हजरत हकीकी तो बात वो है। परसों जो ये हजरत जो परसों अलिफ मा कबल मफ्तूह था, तो वो हम लोगों ने किया था लतीफ भाई के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ में आ गया था। तो सुफियान भाई हाँ थे, मैं था और वो थे। जी जी हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल में अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, दूसरी क्लास का, जो 10:30 बजे है। तो इसमें आप मुझे इजाज़त देंगे?
ٹھیک ہے حضرت. بالکل اجازت حضرت. اور معذرت حضرت آپ فون کریں نہیں اٹھا سکا تھا میں. نہیں وہ میں نے اس لیے فون کیا کہ آپ نے جو کتاب جو ہے نا وہ جو بھیجی ہے تو یہ جی کتاب جو ہے نا کہ آپ مجھے بھیج دیں. یہ میرے پاس آنا چاہیے تاکہ جو ہے نا کہ میں اس پر مزید جو ہے ریسرچ کروں. یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے. جی جی. اچھا وہ حضرت آپ وہ جتنا میں ہائی لائٹ کر رہا تھا عبارت تو پڑھے نا آپ. وہ عبارت اصل میں یوں ہے نا کہ پہلے تو نور العزا کی میں عبارت پڑھوں. نور العزا کیا کہتا ہے اس کے بعد پھر اس پر آئیں گے. اب یہ اصل میں جو کتابیں ہیں نا یہ کتابیں سعودی عرب چھاپ رہا ہے. تو سعودی عرب جو چھاپ رہا ہے نا تو اس کی مرضی میں وہ جو اس کو ترمیم کرنی ہوتی ہے وہ ترمیم کر کے یہاں پر ہمیں بھیج رہا ہے. تو جس کی وجہ سے لوگوں کے کافی ایمان خراب ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. جی ٹھیک ہے جی. اوکے اللہ حافظ. باقی جان آپ اللہ خیر حافظ. کے خیر کثیر. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ. مصعب ریکارڈنگ بند کر دیجیے. ہاں میں بند کر دیتا ہوں. بند کر دیتا ہوں. یہ پرنس رضا کون ہے؟ حسن بھائی ہے. اے بھائی ایسے مت بولیے. پرنس تو ایک ہی سے نا ہمارے پاس. جی جی جی.